السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام بھائی۔ شاہ جی کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے۔ ہمارے ہاں نا کچھ چیزوں کو بہت زیادہ سیلیبریٹ کیا جاتا ہے اور بس ان کے عجیب عجیب معنی بنائے جاتے ہیں۔ چاند اور سورج اور یہ سیارے یہ بیسیکلی اللہ نے انسان کی رہنمائی کے لیے بنائے ہیں۔ جی سر۔ حدیث اور قرآن کی یہ گائیڈنس ہے۔ وقت کی گائیڈنس بھی انہی سے ملتی ہے۔ مہینے وقت کی گائیڈنس ہے وہ بھی انہی سے، انرجی کی گائیڈنس ہے وہ بھی انہی سے اللہ نے رکھا ہوا ہے نا، اپنی مرضی سے تو نہیں ہوتا۔ اور ہاں ایک اور چیز، جب ہم بات کرتے ہیں کہ بلڈ مون ہوگا تو نیگیٹو طاقتوں کو جو ہے وہ امپیکٹ کرے گا، اور بلو مون ہوگا تو وہ پازیٹیو طاقتوں کو امپیکٹ کرے گا، ان کو بڑھائے گا۔ اللہ نے بیلنس بنایا ہوا ہے۔ اللہ نے پوری کائنات کا انرجی پیٹرن بیلنس کیا، یعنی پوری کائنات جو ہے وہ آپس میں رسیوں سے تو باندھی نہیں ہوئی، ایک نے دوسرے کو کھینچا، دوسرے نے تیسرے کو کھینچا، تو وہ نظام بیلنس ہے۔ تو یہ بیلنسڈ سسٹم جو اللہ نے بنایا ہے اتنا بڑا کائنات کا، اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں۔ ہم جب بات کرتے ہیں فل مون کی تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو کوئی توہم پرستی ہے، یہ تو فلاں ہے۔ تو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں بارہا ایام 20 کے روزوں کا ذکر نہیں ہے؟ فقہ میں، دین میں ایام 20 یعنی وہ دن جب جو ہے وہ راتیں روشن ہوتی ہیں، 12، 13 اور 14۔ کیا ان 3 دنوں کے روزے نہیں رکھے جاتے؟ ان 3 دنوں میں کوئی خاصیت تو ہوگی نا جس کے ایام 20 کے روزے رکھنے کے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا۔ اب فل مون تو ہر مہینے ہوتا ہے، اب ہر مہینے اس کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے آپ کی زندگی پہ، یا اس کو آپ یوز کیسے کر سکتے ہیں، اس کے اوپر میں کوشش کروں گا کہ میں بات کروں۔ لیکن میں ذرا تمہید اس لیے بیان کروں کہ یہ جو فل مون ہوتا ہے نا، یہ آپ کے پیسے پہ، آپ کے زندگی میں برکت، اب برکت جو ہے وہ تعداد کی، مقدار کی محتاج نہیں ہے، اور پیسہ جو ہے وہ صرف اور صرف رزق نہیں ہے۔ رزق صرف پیسہ نہیں ہے، رزق خیال کا، رزق جو ہے سوچ کا، رزق عمل کا، رزق آپ کا جو ہے نا ہر اولاد کا رزق ہر طرح کا ہے۔ تو یہ رزق میں برکت ہے۔ دوسرا، کائنیٹک انرجی جو ہے وہ آپ کے اوپر کیا اثر کرتی ہے، یہ آپ کی بیماریوں کے لیے کیا کر سکتی ہے۔ یعنی چاند کا امپیکٹ ہمارے ایموشنز کے اوپر ہوتا ہے، ہماری چیزوں کے اوپر ہوتا ہے۔ سورہ یاسین کی 39 آیت ہے نا کہ ہم نے جو ہے وہ چاند کے لیے منزلیں مقرر کر دی، یہاں تک کہ وہ کھجور کی پرانی شاخ کی طرح ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، چاند جو ہے وہ بالکل کھجور کی پرانی جو ہے نا وہ شاخ کی طرح ہو جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک توازن ہے، ایک لیونر انرجی کا امپیکٹ بھی ہے۔ اب ہم اگر چونکہ اس کو نہیں مانتے تو میری بات سیدھی ہے سر، مجھے ایک بندہ بھی نہ مانے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فرق پڑتا ہے مجھے اللہ کے سامنے پیش ہونے سے، ڈر لگتا ہے مجھے اللہ کے سامنے پیش ہونے سے، اپنی بات کے اوپر پہرا دینے سے، کیونکہ اس کا تعلق جو ہے نا وہ دین سے بھی ہے، اس کا تعلق سائنس سے بھی ہے، اس کا تعلق انسانیت سے بھی ہے، اس کا تعلق آپ کے جو ہے نا وہ احساسات سے بھی ہے، ایموشن سے بھی ہے۔ تو فل مون کی یہ جو انرجی ہوتی ہے، یعنی چاند جو ہے وہ سمندروں کو 30 فٹ کھینچ سکتا ہے۔ پانی کا وزن آپ کو آئیڈیا ہے؟ تو لاکھوں کروڑوں ٹن وزن والے پانی کو یہ 30 فٹ کھینچ سکتا ہے یہ چاند۔ تو کیا آپ کی باڈی کے اندر جو فلوئڈز ہیں، آپ کی باڈی کے اندر ٹرائیگلسرائڈز ہیں، آپ کی باڈی کے اندر جو برین اینڈ ہارٹ نیورونز ہیں، ان کو نہیں کھینچے گا، ان کے ساتھ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے اس کو سمجھیے، یہ جو انرجی کا جو بہاؤ ہے نا یہ اسی طرح کا ہے، اور یہ اس میں کرنا کیا ہے وہ ایک طریقہ بتاتا ہوں آپ کو کہ ہوتا کیا ہے۔ یعنی ایام 20 میں جب آپ روزے رکھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، آپ کی پاکیزگی میں اضافہ کرتے ہیں۔ یعنی یہ کہا جاتا ہے، جو میں کچھ اولیاء کے کوٹس بھی لکھے ہوئے ہیں، میں اس سے بھی شروع کرتا ہوں کہ سب سے پہلے جو ہے وہ حضرت رابعہ بصری کا ایک فرمان ہے کہ جب چاند آسمان پہ روشن ہو تو اللہ کے کرم کو اپنے دل میں اتارنے کی کوشش کرو۔ حضرت داتا گنج بخش علی اجویری نے کہا ہے کہ جب چاند آسمان پہ روشن ہو تو اپنے دل کے آئینے میں اللہ کا نور اتارنے کی کوشش کرو۔
اب علم اعداد کی روح سے، کیونکہ میں علم اعداد کا نام ہوں، بلکہ ایک فرمان مولا کائنات امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کا، وہ بھی جو ہے میں کوٹ کرنا چاہوں گا یہاں پہ. مولا کائنات نے فرمایا ہے کہ جب اللہ کی نشانیاں آسمان پہ ظاہر ہوں تو زمین والوں کو جھک جانا چاہیے. جھک جانا چاہیے. ٹھیک ہے. اور جھکنا کیا ہے؟ سجدہ. ہوں. برکت کیا ہوتی ہے؟ برکت آپ کے مال میں ہوتی ہے. یعنی فرض کریں برکت کی ایک مثال دیتا ہوں. آپ کے پاس کچھ پیسے، آپ نے وہ پیسوں سے کوئی چیز لینی، اللہ نے ان پیسوں میں برکت ڈال دی. اب آپ کہیں ایسی جگہ گئے ہیں جہاں پہ آپ کو وہ چیز جتنے کی ملنی تھی اس سے 80% ڈسکاؤنٹ پہ مل گئی. آپ نے اتنے ہی پیسوں میں 2 چیزیں لے لی. اللہ نے ان پیسوں کی بائنگ پاور بڑھا دی. اور اسی طرح جو ہے وہ جو پیسوں کی بائنگ پاور ختم ہوتی ہے، یہ برکت ختم ہوتی ہے. تو آپ نے کسی چیز کے لیے، لیٹس سپوز گاڑی کے لیے، گھر کے لیے پیسے رکھے ہوئے، گھر میں کوئی بیماری آ گئی، وہ پیسے ادھر لگ گئے، آپ کے پیسوں میں بے برکتی ہو گئی. ٹھیک ہے. اس کو سمجھیے، برکت اللہ کے احساس کا، اللہ کے امپیکٹ کا نام ہے. ٹھیک ہے. اور فل مون جو ہے اس میں چاند کی انرجی اپنے پورے عروج پہ ہوتی ہے. میں نے ابھی 2025 کی بات کی کہ یہ 9 کا عدد ہے، یہ کمپلیشن کا عدد ہے، اور 2026 کی میں نے بات کی کہ یہ 1 ہے. تو یہ ایک سسٹم ختم ہو کے دوسرے سسٹم میں ٹرانزیشن کا نمبر بن رہا ہے، اور اس میں چیزیں ہوگی. جیسے جیسے چاند اوپر چڑھتا ہے تو چاند کی 14 میں بار بار ذکر کرتا ہوں کہ 14 یا 5 جو ہے یہ اللہ اور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرجر کا نام ہے. انسان میں بھی اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرجر ہے. انسان میں فنفخت فیہ روحی کا راز ہے، اور شباہت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راز ہے. اس لیے جو ہے وہ آپ کو اپنے آپ کو اللہ کے قریب کرنے کا موقع ملتا ہے جب چاند آپ کے قریب ہوتا ہے. چاند جب فل ہوگا، فل مون کے دنوں کی بات کروں، ایام 20 کی. ایام 20 حدیث میں پڑھ لیجئے گا کہ ایام 20 ہوتے کیا ہیں؟ روشن راتیں. ٹھیک ہے. ایام 20 یا روشن دن جسے اسے کہا جاتا ہے، کہ وہ دن جن میں چاند کی روشنی زیادہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اس وقت اگر آپ کوئی عبادت کرتے ہیں تو اس کا امپیکٹ بڑھ جاتا ہے. میں اس طریقہ بتاتا ہوں، لیکن میں صرف اس لیے بتاتا ہوں. مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ رزق کی 2 قسمیں ہیں، ایک وہ جس کو تم ڈھونڈتے ہو، اور ایک وہ جو تمہیں ڈھونڈتا ہے. حدیث سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے کہ نصیبوں کا یصیب لو لاقا تحت الجبل، کہ تمہارا نصیب تمہیں ملے گا چاہے پہاڑ کے نیچے ہو. رزق جو ہے وہ اگر حلال ہوگا تو آپ کی نسلیں سنوار دے گا، اور یہی حرام رزق جو ہے یہ آپ کی نسلیں کھا جائے گا. آپ کے اندر کچھ بھی نہیں ہے. اللہ جو ہے نا اس سے رزق اگر مانگیں تو یہ ضرور مانگیں کہ اللہ ہمیں وہ رزق دے جو ہمیں جو ہے وہ ہماری نسلوں کو اپنی جو ہے پناہ میں رکھے. اب جب میں بات کرتا ہوں کہ جی روحانی اعمال، کیونکہ میں عموماً پڑھائیوں وغیرہ کا آدمی نہیں ہوں، لیکن مجھے یہ پتہ ہے کہ یہ چاند کی انرجی کہتی کیا ہے، اس کے اندر ہوتا کیا ہے. تو اس کو میں جب بات کرتا ہوں تو لوگ اکثر یہ سمجھتے ہیں، یا ہم عموماً یہ سمجھیں کہ جی یہ توہن پرستی ہے، یہ فلاں ہے، جی یہ تو جادوگری ہے اور یہ فلاں ہے. تو یاد رکھیے اللہ کی نشانیاں ہیں. اللہ کہتا ہے نا ان صفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ اللہ کی نشانیوں میں سے صفا اور مروہ ہے. تو سورج چاند ستارے اللہ کی نشانیاں نہیں ہیں؟ بالکل ہے. اللہ کی نشانیوں سے اللہ اپنی چیزوں کو بیان کرتا ہے نا. کائنات کا سب سے بڑا رب، کارساز، کردگار، اللہ کل شعین قدیر جو ہے وہ ہر چیز کا مالک، پروردگار، رب، کن کہہ کے اذا ارادہ شیئا ان یقول لہ کن فیکون، وہ ہو جاتی ہے. وہ کہتا ہے جو کن کہہ کے پوری کائنات ود آل اٹس کمپلیکسٹی بنانے پہ قادر ہے. تو پھر وہی اللہ موت کے لیے اسرائیل کو کیوں پوائنٹ کرتا ہے؟ وہ اللہ جو کل کائنات کو کن کہہ کے بنانے پہ قادر ہے، وہ ہدایت دینے کے لیے کن کا استعمال کیوں نہیں کرتا؟ 1,24,000 نبی کیوں بھیجتا ہے؟ ہر چیز کا ایک پروسیس، ایک طریقہ ہوتا ہے.
ابھی وہ وقت نہیں ہے کہ اس کے اوپر میں ڈسکس کروں کہ جی کیا ہوا کیسے ہوا، میں صرف مثال دے کے آگے بڑھ جاتا ہوں۔ جب یہ چاند فل ہو 3 دن، کم از کم اپنی زندگی میں ہر مہینے میں یہ 3 دن ایک چیز کر لیں، رزق کے ڈھیر لگ جائیں گے، رزق کے ڈھیر لگ جائیں گے۔ رزق، پھر میں نے کہہ رہا ہوں رزق پیسے نہیں ہے، رزق علم ہے، رزق روحانیت ہے، رزق جو ہے وہ معرفت ہے اللہ اور سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کنین کی۔ یعنی ایک اور آیت ہے جس میں رزق کا ذکر ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں مارے جائیں ان کو مردہ مت کہو، شہید وہ جو ہے وہ زندہ ہیں اور اللہ کے نزدیک رزق پا رہے ہیں، تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ وہ لوگ جو دنیا سے چلے گئے وہ کون سا رزق پا رہے ہیں؟ پیسے، ان کو ڈالر مل رہے ہیں، ان کو کوئی چیزیں مل رہی ہیں دنیا سے، تو وہ چلے گئے ہوئے اس رزق سے ان کا۔ اس لیے رزق لوگوں کو سمجھ نہیں آتا، ہم رزق کو صرف پیسہ سمجھتے ہیں۔ پیسہ ٹھیک ہے، ضروری ہے، زندگی گزارنی ہے، پیسہ کمانا ہے، پیسہ کمانا بہت ضروری ہے، لیکن پیسے ہی کے لیے صرف کچھ نہیں کرنا۔ پیسہ کمائیں، پیسہ کمانا ضروری ہے، لیکن دیکھیں اللہ کا کام بھی کرنا ہے تو پیسہ ہوگا تو اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے نا، وہ بھی ٹھیک ہے، ضروری ہے، لیکن پیسے کو اپنے اوپر طاری نہیں کر لینا، طاری نہیں کر لینا، بہت بڑی بات۔ ٹھیک ہے۔ اب آ جاتے ہیں کہ یہ جو اسلامی ایک طریقے کی بات کرتا ہوں، بالکل پیورلی اسلامی، میں عموماً وظائف نہیں بتاتا، لیکن یہ میری زندگی میں جو میں کام اپنے بہت قریبی دوستوں کو بتاتا تھا، میں نے سوچا کہ چلیں باقی لوگوں کو بھی شیئر کر دیتے ہیں، مانے کوئی مانے نہ مانے تو اس کی مرضی۔ بھائی جان میرے لیے صرف ایک چیز ہے، میں بار بار یہ بات کرتا ہوں کہ میں نے جا کے اللہ کو جواب دینا ہے۔ میرے لیے بہت شرمندگی کی بات ہے کہ میں اپنی قبر میں لوگوں کے لیے عذاب بھروں، میں ڈرتا ہوں اس سے، اس لیے میں سیدھی سیدھی باتیں کرتا ہوں۔ سب سے زیادہ دین میں کیا ہے؟ نیت، پاکیزگی۔ اب اگر یہ عبادت کرنی ہے تو یہ فل مون میں چاند کی وجہ سے نہیں کرنی ہے، اللہ کی وجہ سے کرنی ہے، اللہ کی وجہ سے کرنی، اللہ کی وجہ سے کرنی ہے۔ نیت یہ ہے کہ اللہ رب ہے، اللہ کارساز ہے، اللہ کردگار ہے، اس نے ہم پہ کرم کیا ہے، اس نے جو ہے وہ ہمیں رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنے کی توفیق کی۔ نیت یہ رکھ کے، یعنی انما الاعمال بالنیات تو ہے نا۔ اس کے بعد کیا کریں؟ ایک چیز اگر آسانی سے ہو سکے تو کسی گھر میں ایسی جگہ جہاں چاند کی روشنی پڑتی ہے، لان ہو سکتا ہے، بالکنی ہو سکتی ہے، ٹیرس ہو سکتا ہے، چھت ہو سکتی ہے، کہیں کسی ایسی جگہ جہاں پر رات کو چاند کی روشنی پڑتی ہے۔ ایام 20 میں روزے تو آپ چلیں رکھتے ہیں، سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے، ایام 20 کے روزے مستحب ہے، نہ رکھیں تو بھی، لیکن یہ ہے کہ مستحب ہے، اچھا عمل ہے۔ وہ اگر رکھتے ہیں تو رات کو جب چاند جو ہے وہ چمک رہا ہو، آسمان پہ روشنی پھیلی ہو، تو وضو کر کے کھلے آسمان میں مصلی بچھائیں اور 2 نفل شکرانے کے، ٹھیک ہے، شکرانے کے۔ تیسری چیز کائنات میں سب سے بڑی ہے شکر گزاری، شکر گزاری، اللہ کا شکریہ ادا کریں۔ کوئی کیمرہ ہل گیا، ایک سیکنڈ کٹ نہیں چاہیے، چلیں، کارپیٹ اچھا۔ دیر آ گیا، ایک سیکنڈ یہاں سے سٹارٹ ہے۔ اللہ کا شکریہ ادا کریں کہ اس نے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس نے جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ اللہ نے اپنے کرم کے سائے کے نیچے رکھا، ٹھیک ہے۔ 2 نفل شکرانے کے پڑھیں، کیونکہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 میں اللہ کہتا ہے نا کہ اگر تم شکر کرو گے، شکر گزاری کرو گے، میں تمہاری نعمتیں بڑھاتا چلا جاؤں گا، بڑھاتا چلا، ٹھیک ہے۔ اور صوفیہ کرام جو ہیں ان کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے، سید سلطان بہو اور دیگر، کہ دولت کا دروازہ شکر ہے، دولت کمانی ہے نا، شکر کرنا سیکھیں، ٹھیک ہے۔ ایام 20 میں 3 دن اچھی نیت کے ساتھ اللہ کی جو ہے اطاعت گزاری کی نیت کے ساتھ وضو کریں، کھلے آسمان پہ مصلی بچھائیں، شکرانے کے 2 نفل پڑھیں۔ ٹھیک ہے۔
شکرانے کے 2 نفل پڑھنے کے بعد سورہ واقعہ، سورہ رحمان، سورہ مزمل، سورہ قمر، سورہ نور، سورہ قدر، کوئی بھی وہ پڑھ لیں، یا قرآن پاک میں کم سے کم 10 آیتیں 11 آیتیں کسی بھی جگہ سے کھول کے ضرور پڑھیں، قرآن ٹھیک پاک ہے۔ کی تلاوت کریں۔ اگر تو ترتیب سے پڑھ سکیں تو بہت ہی اچھا ہے، قرآن پاک پڑھ رہے ہیں ترتیب سے، لیکن چونکہ اس ساتھ کے ساتھ جو 4-5 صورتیں جن کا میں نے نام لیا ہے یہ آپ کے لیے زیادہ بینیفیشل ہو سکتی ہے۔ ویسے تو قرآن حرف حرف شفا ہے، قرآن حرف حرف رحمت ہے، کرم نوازی ہے، فضل ہے، قرآن تو کہیں سے بھی پڑھیں وہ ہدایت ہے۔ اصل میں ہمارے ساتھ پرابلم یہ ہوئی کہ ہم نے قرآن کو ہدایت کی کتاب کی بجائے وردوں اور وظیفوں کی کتاب بنا لیا کہ یہ پڑھیں گے، وہ پڑھیں گے، وہ پڑھیں گے۔ تو میں ذرا اس سے ڈرتا ہوں۔ قرآن پاک کی 114 صورتیں، آپ نے ساری زندگی قرآن پاک کا ایک پنسورہ لے لیا، 5 صورتیں، وہ ساری زندگی پڑھتے ہوئے گزر گئی۔ قیامت والے دن اگر قرآن پاک نے یہ اللہ سے کہا کہ یا اللہ 114 میں سے 5 تو یہ پڑھتا رہا ہے، باقیوں کو تو اس نے پڑھا ہی نہیں، جواب کیا دیں گے؟ اس لیے قرآن ترتیب سے پڑھا کریں۔ میں بار بار یہ بات کرتا ہوں کہ قرآن ترتیب سے پڑھیں، بیچ میں سے ایک آدھ بار کوئی بات نہیں، ایک آدھ ہفتہ ایک آدھ صورت پڑھ لیں پھر چھوڑ دیں، پھر قرآن ترتیب سے پڑھیں، یہ بہت ضروری ہے۔ خیر میں نے صورتیں بتائی ہیں، ان میں سے کوئی ایک پڑھ لیں۔ پہلے مسلح بچھائیں، وضو کریں، میں ریپیٹ کر کے جان بوجھ کے بتا رہا ہوں تاکہ یاد رہ جائے، یاد رہ جائے۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد شکرانے کے 2 نفل پڑھیں۔ اچھا، شکرانے کے 2 نفل پڑھنے کے بعد جو سب سے زیادہ ضروری چیز ہے وہ میں حصہ بھول گیا تھا، درود پاک۔ اللہ کا شکریہ ادا کرنا ہے تو کیا سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شکریہ ادا نہیں کرنا؟ کرنا، بالکل کرنا۔ جن کے کلمے کی وجہ سے نور ہے، جن کے کلمے کی وجہ لو لا کا لما خلقت الافلاق کا تاج سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پہ ہے۔ یہ سورج چاند ستارے، یہ گھومنے والا آسمان، یہ سارا انہی کی تو وجہ سے، انہی کے لیے تو بنا ہے۔ تو پھر درود پاک سب سے زیادہ ضروری، درود پاک جتنا آسانی سے پڑھا جا سکے، زیادہ سے زیادہ جتنا آسانی سے پڑھا جا سکے، کم سے کم ایک تسبیح، زیادہ سے زیادہ جتنا آسانی سے پڑھا جا سکے وہ پڑھیں۔ اس کے بعد یہ جو میں نے صورتیں بتائی ہیں یہ پڑھیں، اور پھر اس رات میں ایک کام کر لیں، بھلے 1 روپیہ، بھلے 5 روپے، بھلے جتنے بھی، 2 ہیڈز میں آپ نے نکال لیں، 2 علیحدہ علیحدہ ہیڈز، ایک صدقہ اور ایک خیرات۔ صدقہ ہوتا ہے جو آپ اپنے اوپر آنے والی آفتوں کو دور کرنے کے لیے دیتے ہیں، اور خیرات جو آپ قربتاً اللہ میں دیتے ہیں، اللہ کی قربت کے لیے۔ 1 روپیہ، بھلے 1 روپیہ صدقے کا، 1 روپیہ خیرات کی نیت سے علیحدہ کر لیں۔ اس وقت رات کو جب آپ نماز پڑھیں گے ہو سکتا ہے اس وقت آپ یہ نہ دے سکیں، صبح دے دیں، صبح دے دیں۔ صدقے کے پیسے علیحدہ رکھیں، دینے اتنے ہی ہیں، یار جتنے مرضی جتنے دے مرضی دیں، ہو جائیں۔ مطلب اب 1 روپیہ کسی کو کیا دیں گے؟ میں تو مثال کے طور پہ بتا رہا ہوں، مطلب کم سے کم 1 روپیہ، زیادہ سے زیادہ جتنا آسانی سے دے سکتے ہیں، اللہ کی مخلوق کو دینا ہے، کرس کر کے، کنجوسی سے دینا ہے۔ نہیں، جتنا مرضی۔ اگر میں لوگوں کو کہوں جی اتنے دے دیں تو پھر یہ بھی تو کویسچن آئیں گے نا جی اتنے تو ہمارے پاس ہے ہی نہیں، تو بھائی جتنے ہیں اتنے دے دو، اتنے دے دو، جتنا آسانی سے دے سکتے ہو۔ میں نے تو ایک بات جانتا ہوں، میں اکثر ایک بات کرتا ہوں کہ میرے دادا جی نے مجھے کہا تھا کہ بیٹا اللہ کے راستے میں اتنا دینا جتنا تمہیں بھول جائے۔ اگر آپ نے بہت سارے پیسے دے دیے اور بعد میں آپ کو یاد آتا رہا ہو میں نے اتنے پیسے ادھر دے دیے، میں اس کا یہ کر سکتا تھا، میں اس کا یہ کر سکتا تھا، تو نیکی بھی گئی، پیسے بھی گئے۔ اس لیے نہ دیں، کوئی ضرورت نہیں ہے، اتنا کریں جتنا آپ کو بعد میں بھول جائے، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے جو ہے نا یہ سورت پڑھی اور اس کے بعد آپ نے وہ پیسے نکالے اور جو ہے وہ رکھ لیے، اس کے بعد دوبارہ درود پاک پڑھ کے جتنا پڑھ سکتے ہیں، یعنی پہلے آپ نے جو ہے وہ وضو کیا، نیت کی، وضو کیا، مسلح بچھایا، 2 رکعت نماز شکرانے کے پڑھے، درود پاک پڑھا۔ میں سیکوینس بار بار اس لیے بتا رہا ہوں کہ یاد رہے۔ درود پاک پڑھا، درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے جو ہے وہ پیسے نکالے رکھے، اس کے بعد دوبارہ درود پاک، تھوڑا سا، بھلے 4 مرتبہ، 5 مرتبہ، 10 مرتبہ، وہ دوبارہ درود پاک، اس کے بعد دعا، کہ دعا کے آگے پیچھے درود پاک، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دعا کریں۔ مولا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جو بندہ چاند کی روشنی میں صدقہ دیتا ہے
अल्लाह उसके रिस्क में चांदनी की तरह वसअत पैदा कर देता है। सुभान अल्लाह। तो उस वक़्त अगर आप सदका निकाल लेंगे चाँद की रोशनी में, यानी आपने अलहदा कर लिया, इसकी समझिए, ये मैं तोहम परस्ती की बात नहीं कर रहा हूँ। उस वक़्त आपके रिज़्क होगा, यानी एक आपने खैरात कर दी, एक आपने ये कर दिया, ये कर लें, ठीक है, फिर देखें अल्लाह करता क्या। सुभान अल्लाह। ठीक है, एक काम ये कर लें। दूसरा एक और तरीका बता देता हूँ, ठीक है, ये भी चांदनी रात का। एक तो ये हो गया आपका रिस्क का, दूसरा आपको अमूमन बीमारियां होती हैं, कोई ऐसी बीमारी जो ठीक ही नहीं हो रही, कोई ऐसी बीमारी जिसका इलाज कर कर के आप तंग आ गए हैं, ठीक ही नहीं हो रही। इसी तरह सेम प्रोसेस, मसल्ला बिछाएं, शुक्राने के नफल पढ़ें, दरूद पाक पढ़ें, फिर उसके बाद सूरत उसमें जो पढ़नी है उसका मैं तरीका बताता हूँ। बाकी सूरतों का मैंने नाम लिया था, उसमें मैंने ये सूरत का नाम नहीं लिया, सूरत तारिक। सूरत तारिक, ठीक है। अब उसमें करना क्या है कि अगर बीमारी के लिए करना है तो शीशे का एक गिलास ले लें, शीशे की बोतल ले लें, शीशे का बर्तन ले लें, यानी कोई ऐसा बर्तन जिसकी रोशनी जिसके आर पार जा सके, उसमें पानी डालें, ठीक है, ढक लें या ना ढकें, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। फिर वो बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि जी बोतल का ढक्कन लगाया हो, बोतल का ढक्कन टाइटली बंद हो। ये बड़े लोग पूछते हैं या मैं इसलिए इस चीज़ों को मैं मानता ही नहीं हूँ, मैं साइंस का आदमी हूँ, मुझे सीधी सीधी बातें समझ आती हैं। कोई ऐसी बोतल, कोई जग, कोई बर्तन, शीशे का जग, कुछ भी जिसके आर पार रोशनी जा सके, वो पास रख लें, ठीक है, चांद की रोशनी उस पर पड़ती रहे, इसी तरह इबादत करें। और सूरत तारिक, सूरत तारिक 5 की तख्ती में, यानी अव्वल व आखिर दरूद पाक 5 की तख्ती में, 5 मरतबा, 14 मरतबा, 23 मरतबा, जो है वो 32 मरतबा, या जो है ना वो 41 मरतबा, 41 से ऊपर नहीं जाना, 41 मतलब जितनी आपकी वो 5 की तख्ती में। अच्छा, 5 की तख्ती में, यानी 5 मरतबा, 14 मरतबा, 23 मरतबा, 32 मरतबा, 32 या 41 मरतबा, 5 की तख्ती में अव्वल आखिर दरूद पाक पढ़ के उसके ऊपर दम करते हैं। दम ना भी करें, अल्लाह को पता होता है, ठीक है, एनर्जीज को आपसे ज़्यादा पता है, आपने फूक मार के उनको नहीं भेजना, अल्लाह को पता क्या करना है। वो पढ़ लें, दरूद पाक पढ़ लें, और वहीं पढ़ा रहने दें पानी को, मसल्ला उठाएं चले जाएं, पानी वहीं रोशनी में पड़ा रहने दें। अच्छा, सुबह फजर तक, ठीक है, सुबह फजर के बाद उस पानी को उठाएं, जो बीमार है उसको पिला दें। दूसरी रात भी ये कर लें, तीसरी रात भी ये कर लें, देखें अल्लाह करता क्या। ये हर महीने का एक अमल है। अगर अपनी ज़िंदगी में जैसे आप अय्याम 20 के रोज़े रखते हैं, वैसे इसको ऐड कर लें, देखें कितनी कमाल की बरकत आती है आपकी ज़िंदगी में। करके देखिए, ये तो करने वाला काम है। डॉक्टर तो कभी भी ये आपको नहीं कहता ना कि जी आप घर जाके सो जाएं तो दवाई मैं खा लूँगा। दवाई तो जिसको ज़रूरत है उसी ने खानी। क्या बात है शाह जी, ज़बरदस्त नॉलेज आज आपने दिया फुल मून का। और पहले तो हम ज़ोडिक साइन के ऊपर ही बात करते थे, ब्लड मून, फुल मून, लेकिन ये जो नॉलेज जो शाह जी ने आज हमसे शेयर की है, इसका मैं समझता हूँ कि कोई सानी नहीं है, और ये इतना ज़बरदस्त मतलब कि आपकी ज़िंदगी को तब्दील करेगा। और ये रिसर्च शाह जी ने जिस तरह निकाला है और आप लोगों को समझाई है, ताकि आप लोग अगर 3 बार भी ये चीज़ को समझना चाहेंगे ना, तो बैक करके आप देख सकते हैं कि शाह जी ने पॉइंट टू पॉइंट आप लोगों को बताया। फिर भी ना समझ आए, फिर भी आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं नीचे कमेंट्स में। इंशाल्लाह जो आपके कमेंट्स आएंगे वो मैं शाह जी के आगे पेश कर दूंगा और आपको बता दिया जाएगा। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। सब्सक्राइब कर लें, जुड़े रहें। अल्लाह आप सबके लिए आसानी करे। अल्लाह हाफिज़।